الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب زدني علما. محترم حاضرین، نوجوان ساتھیوں اور بزرگان دین اسلام، بلا شبہ ساری قسم کی تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے واسطے لائق اور مناسب ہیں جس نے ہم سارے انسانوں کو پیدا فرمایا. بلا شبہ وہی اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سارے انسانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور وہی اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سارے انسانوں کی ساری مشکلیں بھی آسان فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلات کے بعد میں بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حاضرین، قرآن کریم سورہ بقرہ کے حوالے سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرو یا جھکنے والوں کے ساتھ میں جھکو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں جگہوں پہ اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز قائم کرنے والے بن جائیں اور اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. زکوٰۃ کو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا گیا ہے. تقریباً دنیا کے ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہے اور معلوم ہونی بھی چاہیے کہ زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ نے سارے مستطیع بندوں پہ فرض قرار دیا ہے، اور قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اسے قیامت کے میدان میں ذلتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمکنار کرنے والا ہے. اسے قیامت کے میدان میں رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش نہ کرے. قرآن کریم سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ اگر یہ لوگ سارے گناہوں سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے والے بن جائیں اور زکوٰۃ دینے والے بن جائیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تب یہ تمہارے دینی اعتبار سے بھائی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو انسان بھی گناہوں سے توبہ کرے اور نماز قائم کرنے والا بن جائے اور زکوٰۃ دینے والا بن جائے وہ دینی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھائی بن جاتا ہے. قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اور جتنی ہماری گنجائش ہو ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کے حوالے سے حدیث کو روایت کیا ہے. جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
अला युकामी सलात व इताई ज़कात व नुसह लिकुल्लि मुस्लिम। सहाबी कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयात दी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ रख के मैंने अहदो पैमान दिया है कि मैं नमाज कायम करूंगा और ज़कात दूंगा और सारे मुसलमानों से मैं हमदर्दी का मुजाहिरा भी करूंगा। इस हदीस के हवाले से ये बात साबित हो रही है कि जब लोग इस्लाम में दाखिल होते थे, जब लोग मुसलमान होते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने का दावा करते थे, आप नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में, तौहीद पे कायम होने के बारे में, शिर्क से बचने के बारे में और सारे बंदों से हमदर्दी बरतने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदो पैमान लेते थे। इस हदीस के हवाले से ये बात समझी जा सकती है कि अहदो पैमान लेने के मौके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम से कहते थे, तुम्हें सारे बंदों से हमदर्दी होनी चाहिए, तुम्हें नमाज भी कायम करनी है और तुम्हें माल में से ज़कात भी अदा करना है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और हदीस को रिवायत किया है, जिस हदीस से कुदसी में अल्लाह ताला ने फरमाया, अनफिक या इब्ने आदम उनफक अलैक, लाजिम मलजूम वाली बात है। इस हदीस में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, अल्लाह ने हम सारे बंदों से खिताब फरमाया है कि ऐ लोगों, आदम की औलाद, तुम खर्च करो तो हम तुम्हारे ऊपर खर्च करने वाले हैं। ये हदीस बतला रही है कि अल्लाह के बंदों में से जो लोग अपने पाक जायज हलाल माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, उन्हें अल्लाह ताला देने का, अता फरमाने का अल्लाह ने वादा किया है। और सही बुखारी शरीफ के हवाले से एक और हदीस है, जिस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि मैं खुशहाल रहूं, मेरे बाल बच्चे खुशहाल रहें, मेरे वारिसीन खुशहाल रहें, मेरी नस्लें खुशहाल रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खर्च करो, इन सारी चीजों में अल्लाह तुमको खैर ही खैर अता फरमाएगा। तो सही बुखारी के हवाले से हदीस है कि जब जब सुबह होती है, आसमान से दो फरिश्ते जमीन पे नाजिल होते हैं। उनमें से एक फरिश्ता ये दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, अल्लाह जो इंसान तेरी राह में खर्च करने वाला हो, अपने माल को देने वाला हो, अल्लाह के बंदों पे खर्च करने वाला हो, उसके माल को बचा लेना या उसके जानशीन की हिफाजत कर लेना। और दूसरा फरिश्ता अल्लाह से बद्दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आती मुमसिका तलफा, अल्लाह जो माल को रोक ले, जो माल को खर्च ना करे, जो माल को जमा करे, अल्लाह के रास्ते में ना दे, उसके माल को बर्बाद कर देना या उसके जानशीन को तू खराब कर देना। इस हदीस के हवाले से गौर करें, अल्लाह के फरिश्ते दुआ करें या बद्दुआ करें, अल्लाह ताला फरिश्तों की दुआ बद्दुआ कोई चीज रद्द नहीं करने वाला है। लिहाजा हमें चाहिए अपनी गुंजाइश के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का एहतमाम करें। सही बुखारी शरीफ के हवाले से हदीस आप अंदाजा करें कि किस हद तक अल्लाह चाहता है और सारे बंदों से चाहता है कि जितना हो सके अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का एहतमाम किया जाए। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सही बुखारी की रिवायत है, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और कहती, अल्लाह के पैगंबर, मेरे पास कोई माल जाती तौर पे नहीं होता है, माल या माल, मेरे पास कोई माल नहीं होता है, मगर मेरे शौहर हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो माल मुझको देते हैं उसके सिवा कोई चीज मेरे पास नहीं होती है, क्या उसमें से मैं सदका करूं, उसमें से खर्च करूं? आपने फरमाया कि उसमें से खर्च करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पस मंजर को समझ लिया कि इनके पास कोई ज़ाती मिल्कियत नहीं है, इनके पास माले कसीर नहीं है, इनके पास ज्यादा माल नहीं है, थोड़ा सा खर्चे के लिए, सुबह शाम के खाने के लिए इनके शौहर देते हैं, उसमें से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च करने का हुक्म दिया। और सही बुखारी में इसी वाक़े के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज़, अनफिकी वला तुसी, अस्मा खर्च करो
اور گن کے خرچ نہ کرو، بغیر گنے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم کو بے شمار عطا فرمائے گا۔ تم مت روکو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اپنی نعمتوں کو، رحمتوں کو روک لے گا۔ تو یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ جو انسان خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے مال کو جمع کر لیتا ہے تاکہ ہماری نسلیں، بعد کی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں، بھلے لوگ پریشان ہو، ان کے رشتہ دار پریشان ہو، ان کے پڑوسی پریشان ہو، کسی کے دکھ میں کام نہ آئے، ایسے مال کو بھی اللہ برباد کرتا ہے، ایسے جانشین کو بھی اللہ تعالی برباد کرتا ہے۔ امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک حدیث کو روایت کیا، اللہ تعالی کس انداز میں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت بصری بن جہاش القرشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پہ تھوکا، انہو بصق یومن علی کفہ، اپنی ہتھیلی پہ نبی نے تھوکا اور تھوکنے کے بعد انگلی سے اشارہ کیا ہاتھ پہ اور فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اے میرے صحابہ سنو، اس حدیث میں اللہ تعالی فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اس تھوک کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لن تعجزنی، اے آدم کی اولاد، ہم سارے بندوں سے اللہ تعالی خطاب فرماتا ہے کہ اے انسانوں لن تعجزنی، اللہ کہتا ہے تم ہمیں عاجز اور بے بس یا لاچار نہیں کر سکتے ہو، وہ تو مختار کل ذات ہے، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، وہ جب چاہے، جیسا چاہے، جن کے ساتھ میں چاہے ویسا کرنے پہ قادر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حدیث میں کہتا ہے اے آدم کی اولاد لم تعجزنی، تم ہمیں ہرگز عاجز اور بے بس نہیں کر پاؤ گے، اور ہم نے تمہیں ایسی ہی چیز یعنی منی کے قطرہ سے ہم نے انسانوں تم کو پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا صفیتک وعدلتک مشیت بین بردین، کہ انسانوں ہم نے تمہیں مضبوط بنا دیا، ہم نے تمہیں توانا بنا دیا، ہم نے تمہیں صحت مند بنا دیا، چلنے پھرنے کے لائق بنا دیا، تم دو چادروں میں زمین میں چلنے کے لائق بن گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زمین میں اکڑ کے بھی چلنے لگے، فجمعت ومنعت وصنعت، پھر اللہ کہتا ہے تم نے مال بھی جمع کیا، اسے روک لیا، اللہ کے راستے میں نہ کیا، وصنعت، جیسا من ہوتا ہے ویسا تم کر لیتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا بلغت التراقیہ، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، تمہاری روح تمہارے حلق میں آگے مرنے کے قریب ہے، تو کہتے ہو کہ اب میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، اب میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، وَأَنَّ أَبَانُ الصَّدَقَةَ، اللہ فرماتا ہے کہ اے بندو اب تمہارے پاس صدقہ کرنے کی ہم نے مہلت نہیں دے رکھی ہے۔ تو یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ جب ہم توانا ہو، مضبوط ہو، صحیح سالم ہو، اس موقع سے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کے حوالے سے حدیث ہے جس میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو الصدقۃ اعظم اجرا، اللہ کے پیغمبر صدقہ تو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن وہ کون سا صدقہ ہے، وہ کون سا خرچ کرنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر بڑا بدلہ عطا فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ زیادہ نیکی چاہتے ہو صدقے پہ، انت صدق وانت شہیح تخشى الفقر وتعمل الغنى، کہ زیادہ نیکی چاہتے ہو تو صحیح سالم ہو، مضبوط ہو، توانا ہو اور بخیل بھی ہو، تب اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تخشى الفقر، تمہیں ڈر ہے کہ مال خرچ کرنے سے فقیر بن جاؤ گے، اور مالدار بننا چاہتے ہو، مال خرچ کرنے سے غریب ہو جاؤ گے اور مالدار بننے کا حرص تم میں ہے، اس موقع سے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو زیادہ نیکی عطا فرمائے گا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے اس وقت تک تم نے خرچ نہ کیا اور موت کی کیفیت کو محسوس کر لیتے ہو، اب تو قریب الموت ہو، اب دینا چاہتے ہو، اس وقت دینے سے کچھ نہیں، اب تو مال تمہارے وارثین کا ہونے والا ہے،
تو یہ دونوں حدیثیں بتلا رہی ہیں کہ جب انسان صحیح سالم ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، مال سے اسے شدید محبت ہوتی ہے، ویسے موقع سے خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ زیادہ نیکی عطا فرمائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام نے نیکی کے ہر میدان میں اپنے مقام کو اونچا ثابت کیا تھا، اور صحابہ کرام ہمیشہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہتے تھے۔ آئیے مسند ابی اعلیٰ کے حوالے سے ایک اور حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم دل آدمی تھے۔ نبی کے دل میں عام انسانوں کے مقابلے میں ہر نبی میں بہت زیادہ شفقت، محبت، ہمدردی، انسانیت، یہ ساری بھلائیاں نبی میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ بہت رحم دل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا اسے مال میں سے دے دیتے تھے، اور نہ ہوتا تو آپ وعدہ کر لیتے کہ تم آنا، جب مال آئے گا تو انشاءاللہ میں تم کو اس میں سے دے دوں گا۔ یہ بات کہنے کے بعد صحابی کہتے وقد اقیمت الصلاۃ، نماز کے واسطے اقامت ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ جا رہے نماز پڑھانے کے لیے، وقد جاءہ اعرابی، ایک دیہاتی شخص آتا ہے اور کہتا ہے نبی کی چادر کو پیچھے سے پکڑ کے، انما بقی من حاجت یسیرۃ، اللہ کے پیغمبر تھوڑا سا مال اور ہمیں چاہیے، حاجت مند ہوں، سارا کام ہو چکا ہے، تھوڑی سی حاجت باقی رہ گئی ہے، واخاف ان انساها، مجھے ڈر ہے کہ بعد میں بھول نہ جاؤں، لہٰذا مجھ کو تھوڑا سا مال آپ دے دیے۔ اس حدیث کے پس منظر کو آپ سمجھیے، نماز کھڑی ہونے والی ہے، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے ہیں، اقامت کہی جا چکی ہے، نبی مصلی پہ پڑھنے والے ہیں، دیہاتی آتا ہے تھوڑا سا مال چاہیے، اللہ کے نبی سے فقام معه حتی فرغ من حاجتہ، اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے، اسے مال دیا، ثم اقبل فصلی بالناس، اس کے بعد آئے اور پھر صحابہ کرام کو آپ نے نماز پڑھائی۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنا محبوب عمل ہے کہ اقامت ہونے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے مال دیتے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ کام کیا۔ اور صحیح بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی، کہتے ہیں کہ میں سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں تھا، صحابہ کرام تھے، وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیۃ، ایک یمنی چادر، نجرانی چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم پہ ڈالے ہوئے تھے، جس کے حاشیے چادر کے دونوں سائڈ کے کنارے بہت سخت اور کڑک کنارے تھے۔ صحابی کہتے ہیں ہم چل رہے تھے، ایک دیہاتی شخص آیا، فجبذہ بردائی جبذۃ شدیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے، جس کے حاشیے کنارے سخت تھے، اس نے زور سے پکڑا اور زور سے کھینچا اس نے پیچھے سے، اور نام لے کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرلی من مال اللہ الذی عندک، وہ مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے تھوڑا سا مال مجھ کو بھی چاہیے، آپ تھوڑا سا عطا فرما دیجئے۔ اب راوی صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے گردن پہ دیکھا، چادر کھینچنے کے حساب سے خون کے نشان پڑ گئے تھے، اس پہ زخم آ گیا تھا، آپ کی گردن پہ لال نشان دکھے، اس نے اتنا زور سے چادر کو کھینچا۔ فضح کا آپ دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں جو چاہیے اس بندے کو عطا فرمایا جائے، اس کو آپ نے مال دے دیا۔ آپ سوچئے اس انداز میں آج کی تاریخ میں کسی بڑے مالدار سے، بڑے صاحب عہدہ سے اس انداز میں مانگا جائے تو چند دن نہیں، وہ تو زندگی بھر کے لیے ایسے انسان کو دینے سے محروم کر دینے والا ہے۔ اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پہ، منہج پہ، رستہ پہ، اسوہ پہ چلنے والے ہیں۔ یہ زبانی دعویٰ، عمل سے دوری، یہ ہمارے نفاق کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے حوالے سے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، وَسَأَلَ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، ایک پہاڑی تھی، ایک اور پہاڑی تھی، اس کے بیچ میں
बहुत सारी बकरियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी। उस आदमी ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो पूरा माल है, ये 2 पहाड़ियों के बीच में जो बकरियां हैं, ये सारी हमको अता कर दी जाए। फ़अताहु इय्याहु, आपने सारी बकरियां उस इंसान को दे दी। फ़अता कौमहु, वो इंसान सारी बकरियों को लेकर अपनी कौम के बीच में आया और कौम को जमा किया और कौम के लोगों से कहता है, मेरी कौम के लोग इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह की कसम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु ला युती आतान व यखाफुल फ़क्र, तुम्हें इतना माल देते हैं, इतना नवाज देंगे, तुम्हारी फ़कीरी बेबसी तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। बाद रिवायतों में है कि पहले ज़माने में ऐसा होता था कुछ लोगों का कि माल के हिसाब से इस्लाम में दाखिल होते थे, माल की मोहब्बत में, लेकिन नबी के साथ में रह के, सहाबा के साथ में रह के इस्लाम को सीख करके इतनी ज़्यादा उन्हें इस्लाम से मोहब्बत हो जाती थी कि माल की मोहब्बत से काफ़ी ज़्यादा उन्हें इस्लाम से मोहब्बत हो जाती थी। तो कभी कभी इस्लाम में बुलाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम को दुनिया में आम करने के लिए शरीयत ने हुक्म दिया है, हमें माल भी खर्च करना पड़ सकता है। लिहाजा हमें चाहिए अपने माल के जरिए भी अल्लाह के दीन की खिदमत का एहतमाम करें। सही मुस्लिम शरीफ के हवाले से हदीस है और ये हदीस जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। सहाबी फरमाते हैं, आप देखिए किस अंदाज में, इससे पहले बुखारी शरीफ की एक हदीस है जिस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना होता, लसर्रनी अल्लाह तमुर्रा अलैया सलासु लयाल व इंदी मिनहु शै, अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, तो मेरे पास 3 रातें गुजरने से पहले वो सारा माल, वो सारा खजाना, वो सारा सोना मैं अल्लाह के रास्ते में दे देता, लेकिन कर्जा होता तो कर्जा भर का मैं रोक लेता। ये हदीस बतला रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म भी देते थे, आपने तमन्ने का इजहार किया, आपने अमल से भी साबित किया है कि जितना हो सके अल्लाह ताला के रास्ते में देने का एहतमाम किया जाए। सही बुखारी शरीफ में हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हाजतमंद साइल परेशान हाल इंसान आता है, कहता अल्लाह के पैगंबर थोड़ा सा माल चाहिए, मैं हाजतमंद हूँ। और सहाबे किराम की जमात वहाँ पे बैठी थी। आपने सहाबे किराम से फरमाया, जब उसने कहा कि थोड़ा सा माल चाहिए, हाजतमंद हूँ, आपने सहाबे किराम से फरमाया इश्फ़अ फलतू जरूर, तुम सिफारिश करो, ये माल मांगने आया है, ये साइल है, परेशान हाल है, इश्फ़अ फलतू जरूर, मेरे सहाबा इसके बारे में सिफारिश करो ताकि तुमको सिफारिश करने की नेकी अता फरमा दी जाए। नेक कामों के लिए सिफारिश करना एक बेहतरीन अमल है। आपने फरमाया सिफारिश करो, अल्लाह तुमको इसकी नेकी देगा और अल्लाह जो चाहेगा मैं वो करूंगा, बाकी तुम्हें सिफारिश करने की नेकी अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा चाहते थे कि अल्लाह के बंदों पे कोई दुख आवे, कोई परेशान हाल हो, कोई बीमार हो, मफलूकुल हाल हो, ऐसे बंदों पे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। याद रहे, ये माल भी, औलाद भी, ये जिंदगी भी, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई। वो जब चाहे हमसे छीन ले, वो जब चाहे जैसा करे, अल्लाह की जात को रोकने वाली कोई ताकत या कोई जात नहीं। आइए सही मुस्लिम की उस हदीस की जारी में। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत को। फरमाते हैं मा सुइला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शय्यन क़त्त फ़क़ाल अल्लाह, फरमाते हैं कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जब तक आप थे, ऐसा कभी भी जिंदगी में नहीं हुआ कोई साइल आया हो, कोई परेशान हाल हो, कोई हाजतमंद हो, किसी ने मांगा सवाल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरूम किया हो, उसे ना दिया हो, या मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूं, ऐसा कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान को नहीं बोलते थे। आप सोचिए, सहाबे किराम हमेशा देखते थे
کہ جو بھی انسان پریشان حال ہوتا تھا، جو بھی انسان مصیبت زدہ ہوتا تھا، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا ہے اور صحابہ کرام کو حکم دیا ہے اپنے بھائیوں پہ، اللہ کے بندوں پہ جہاں تک ہو سکے خرچ کرنے کا اہتمام کرو۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر کے حوالے سے ایک حدیث کو روایت کیا ہے، اور قرآن کریم سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کی اس حدیث میں تفسیر ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ خزانہ جمع کرنے والے کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور سونے چاندی کے ذخیرہ میں سے، خزانہ میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی جائے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے آپ اعلان کر دیں، آپ خبر عام کر دیں کہ جو انسان ایسے خزانے جمع کرے گا اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے گا، اسے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا تبا للذهب والفضة، میرے صحابہ سنو، سونے چاندی والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو لوگ ایسے خزانے جمع کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بڑے ادب کے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فَأَيُّ الْمَالِ نَكْنِزُ، اللہ کے پیغمبر سونے چاندی جمع کرنے سے بربادی ہے تو پھر کون سا مال، کون سا خزانہ ہمیں اپنے اولاد کے لیے، وارثین کے لیے جمع کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا قلباً شاکراً وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً صَالِحَةً، آپ نے فرمایا کہ ایسی زبان ہو جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان ہو، ایسا دل تمہارے سینے میں ہو جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، ایسی نیک بیوی ہو جو دینی کام میں، نیک کام میں، آخرت والے معاملات میں تمہارا سپورٹ کرے، یہ سونے چاندی کے خزانے جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ جو انسان آخرت کے مقابلے میں اگر دنیا ہی کو زیادہ ترجیح دے گا، سب کچھ دنیا ہی کو سمجھے گا، اسے دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ ناکام کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے پاک مال میں سے، اپنے جائز مال میں سے، اپنے حلال اموال میں سے جتنا ممکن ہو سکے اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، ملنے جلنے والوں میں جہاں جہاں حقدار ہوتے ہیں ایسے بندوں پہ پاک مال میں سے خرچ کرنے کا ہمیں اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خرچ کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں جو تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں، جو آندھیاں چلتی ہیں، ان تیز ہواؤں سے زیادہ سخاوت اور فیاضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہو جاتی تھی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے، اللہ نے جو بھی ہم کو عطا فرمایا ہے، جتنی گنجائش ہے اسی حساب سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے اور حدیثوں کے حوالے سے ثابت ہے کہ جو انسان اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، مستطیع ہونے کے باوجود اس کا مال کنز ہو جائے گا، اس کا مال صاف ہو جائے گا، اسے قیامت میں، قبر میں مرنے کے بعد اسے ذلیل کرنے، اسے عذاب دینے کا یہ مال باعث بن جانے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جتنی ہماری گنجائش ہو ہمیں زندگی بھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔